ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو کائنات میں ہر جاندار بے جان انسان کا خالق ہے، اور حمد ثنا اور ساری عقیدت سید الکونین سید المرسلین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام انتظامیہ، طلبہ و طلبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، یہ میری توحید کا انکار کر کے ظلم کرتے ہیں، میرے محبوب کی حدیث کا انکار کر کے ظلم کرتے ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر کے ظلم کرتے ہیں، حق بات پہ ناانصاف کر کے ظلم کرتے ہیں۔ محبوب ہمارے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظلم کرنے والا اور ظالم کا ساتھ دینے والا دونوں گناہ گار۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سماعت بناتا ہوں، اس کے مروی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ منزل بہ منزل آنے والے توحید کا پروانوں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کے عمل میں، ایمان میں، زندگی میں برکت فرمائے۔ قرآن میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار عمل پر ہے، نیت پر ہے، سوچ پر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 ساتھی ہوتے ہیں، عمل، والدین اور عمل۔ 2 واپس آ جاتے ہیں اور عمل رہ جاتا ہے۔ دلیل کے طور پر ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان جس عمل میں مرتا ہے اللہ رب العزت اسے اسی عمل میں اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں جنت کا داخلہ نصیب ہو، اور ہم کام کرے شیطان والے، حیوان والے، فرعون والے، یزید والے، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم جنت کے روادار ہیں؟ آخری حدیث سماعت فرمائیے، اس میں مسلمان اور کافر کا اللہ نے فرق واضح کیا ہے، نماز کو ترک کر دینے کا اس میں انجام ہے۔ اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایمان والے میں، شرک اور کافر میں نماز کا چھوڑ دینا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسلام اور کافر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک کر دینا مسلمان کو کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ حضرات گرامی، آج جو وقت ہے، آج ایک کو تاریخ نے رقم کی ہے، آج جو آپ دے رہے ہیں ظلم، یورپی ممالک میں جتنے بھی ظلم کی حد ہے وہ ہمارے ممالک میں آ چکی ہے۔ ہم ان کے رہن سہن، ان کا جیسے لباس، ان جیسی بول چال، انہی جیسا ہمارا لہن چہن ہے، تو پھر کیسے کہہ دے کہ ہم؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا زمانے میں ہے، ابتدا شیطان کے پیارے میں ہے۔ جہنم کی زینت شیطان والے بنیں گے، تڑپتے بلکتے انسان رحمان والے بنیں گے۔ انسان جو بھی کرتا ہے میرا رب العالمین کرتا ہے، رب العالمین کا اس لیے کہا انا جعلناها فتنة للظالمین، اس لیے میں کہا سارے بگڑے کام بناتا میرا اللہ ہے، پتھروں کے نیچے بے جان کو رزق پہنچاتا میرا اللہ ہے، انسان کے حالات سنوارتا میرا اللہ ہے، ناممکن کاموں کو ممکن کر دکھاتا میرا اللہ ہے، مظلوم کی دعا بن جاتا میرا اللہ ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ، جن کے پیچھے ہم سے، جن سے اپنی امید لگا بیٹھے ہیں، جن سے ہم اولاد کا سوال کر بیٹھے ہیں،
ان کے ہاں بھی نعمتوں کے پہاڑ چلاتا میرا اللہ ہے۔ حیات رہے گی، ملاقات رہے گی، دنیا میں ایک ہی ذات رہے گی، باقی سب برباد رہے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیہ المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔